ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب نے۔ سر بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ سر فرسٹ آف آل آپ سے جاننا چاہوں گا کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تمام تر اسرائیل ایران کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کو؟ دیکھیں انڈاؤٹیڈلی پورا ریجن جو ہے، خطہ پورا جو ہے اس وقت ایک جنگ کی لپیٹ میں ہے، کیونکہ آپریشن تو اسرائیل کر رہا ہے ایران کے اگینسٹ، ایران جو ہے وہ اسرائیل کو اسٹرائک کر رہا ہے، لیکن جو جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں جن کی ایئر سپیس یوز ہو رہی ہے، جن کی ایئر سپیس میں اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے پلین جو ہے وہ فلائی کر رہے ہیں، اور ان کی ایئر سپیس میں ایرانین ڈرونز کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ورچولی انٹائر ریجن جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ اب ڈیفینیٹلی اسرائیل کو اور اس کا جو بیک اپ ہے امریکہ، ان کو ایج ہے ٹیکنالوجی میں، انہوں نے پریسیجن سٹرائکس کی ہیں، لیکن جیسی سٹرائکس ایران نے کی ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کمینڈیبل ہے، اور انہوں نے اچھا خاصا نقصان کیا اسرائیل کا، اور اسرائیل کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ جب وہ اس طریقے کی ایک ننگی جارحیت کر رہا ہے ایک آزاد ملک کے خلاف، تو اس کو اس کا جواب بھی ملے گا۔ انفارچونیٹ چیز جو ہے وہ ہے عرب ورلڈ میں، جہاں پہ وچ از ڈیوائیڈڈ، اور جو کہ بربلا جو ہے وہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں، آلدو آن ڈپلومیٹک فرنٹ وہ کنڈیم کر رہے ہیں چیزوں کو، لیکن اسرائیل کو اپنی ایئر سپیس کی یوز کرنے کی اجازت دینا، اپنی ایئر سپیس میں ان کے کاؤنٹر ایکشنز کی اجازت دینا جو ایران کے خلاف ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور میں جس کا خدشہ مجھے ہے کہ ایران کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ پرشین گلف کو چوک کرے، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ فار ریچنگ ہوں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو آئل کی سپلائی چین ہے وہ بری طرح امپیکٹ ہوگی، اور جو آئل کی پرائسز ہیں وہ دنیا میں انکریز ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور ابھی تک کوئی شک نہیں کہ امریکہ فلی اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے۔ ان کے جو سینیٹرز ہیں ان کی آپ ڈسکشنز دیکھیں ٹی وی کے اوپر، تو وہ تو بربلا تھریٹس دے رہے ہیں ایران کو کہ وہ ایران کو جو ہے وہ بہت برے طریقے سے ماریں گے۔ بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے بہت بڑی ہمت دکھائی ہے کہ وہ ساری انوائرمنٹ میں ایک ڈیفائنٹ اور ایک چیلنج کے طور پہ اس ساری چیز کو لے رہا ہے۔ اچھا، میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ اب جو اوورال سینیریو بن چکا ہے، تو جو مین اس لڑائی کی، اس کشیدگی کی جڑ ہے وہ تھا کہ ایران کی جو جوہری ہتھیار کا استعمال ہے اس کو روکا جائے، جو جوہری طاقت کو ریٹین کرنے کا منصوبہ ہے اس کو ختم کیا جائے، اور بارہا واضح طور پر ٹرمپ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ مذاکرات پہ آئے، واپس ٹیبل پر بیٹھے اور ہمارے ساتھ معاہدے کرے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب تو ایران کے پاس ایک بڑا کھلا جواز ہے کہ وہ اپنا تحفظ یقینی بنانے کے لیے بھی اپنی جوہری طاقت کو ریٹین کر سکتا ہے؟ ایبسولوٹلی، دیکھیں جو ڈیفینیٹلی ایک ریس تھی کہ جو ایران ہے وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ لائن کو کراس کرے جوہری طاقت حاصل کرنے کی، اور جو اپوننٹس ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو روکا جائے وہ لائن کراس کرنے سے۔ اب جب کہ یہ ایک جارحیت ہو گئی ہے تو ڈیفینیٹلی ایران تو نیگوشیشنز پہ راضی نہیں ہوگا کہ وہ مزید بات چیت کرے، چونکہ جب جنگ شروع ہوگی تو پھر تو بات چیت کا تک ہی نہیں بنتا، پھر جنگ جب اس کے کانسیکوینسز سامنے آئیں گے تو پھر ٹیبل ٹاکس ہوں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے پاس ابھی پورا جواز ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا سرپرائز ہو، جو ہم سوشل میڈیا پہ اس طرح کی انفارمیشن دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی ٹائم پہ جو ہے ایران جو ہے وہ اوور چلا جائے نیوکلیئر کیپیبلٹی میں۔ ان کے کولڈ ٹیسٹ کی باتیں میں سن رہا ہوں، ان کے بارے میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ ان کے پاس اباؤٹ اے ڈزن شاید وارنٹس بھی ہوں، لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں کنفرم نہیں ہے۔ ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہ اس سفر کے اوپر چل رہے ہیں، تو کسی ٹائم پہ بھی ایک سرپرائزنگ نیوز آ سکتی ہے۔ اچھا سمریز سالک صاحب، اقوام متحدہ کا جو رات کے اجلاس بلایا گیا اس کی ذرا بات کر لیتے ہیں، جس میں تمام مندوبین نے اسرائیلی حملے کی مذمت کی اور ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ بالخصوص ایرانی مندوبین کی بات کریں تو انہوں نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ ہمارا ایک برادر ملک ہے، ہمارا نیبر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، فرینڈز یو کین چوز بٹ نیبرز آر پرماننٹ، وہ تو آپ کے ہمیشہ سے ہوتے ہیں۔ اور ایران نے ابھی ویری ریسنٹلی جو انڈیا کے خلاف ہمارا شو ڈاؤن تھا اس میں بہت پازیٹیو رول ادا کیا۔ 65 وار کی ہسٹری میں بھی ہمیں یاد ہے جب ایئر کرافٹ جو ہے ہمارے اپنی سیفٹی کے لیے ایرانین لینڈنگ اسٹرپس پہ لینڈ کیے تھے۔ تو ایران کے ساتھ ہمارے 1979 آنورڈ جب رشیا افغانستان میں آیا تو ہمارے ڈائیورجنسز ہو گئے، اب دوبارہ سے کنورجنسز آ رہے ہیں۔
تو یہ خوش آئند بات ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان نے بہت اچھی اسٹیٹمنٹس دی ہیں. ضرورت ہے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے کریں. ہم نے اپنے ذاتی انٹرسٹ کو دیکھ کے اپنے فیصلے کرنے ہیں. فیوچر میں جس طریقے سے سی پیک کی اپرچونٹیز ہیں تو پاکستان اور ایران ایک سائڈ پر ہوں گے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں خوش آئند ہے. جو آپ نے یو این اسمبلی کا سب اسپیشل سیشن اس کا آپ نے ذکر کیا، یہ ادارے آپ یقین کریں کہ یہ بالکل جو ہے نا یہ سمبولک رہ گئے ہیں. یہاں پہ بات چیت ہوگی، یہاں پہ بہت کچھ اسٹیٹمنٹس ہوں گی، لیکن آن گراؤنڈ یہ کچھ نہیں کر سکتے.